السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، وقیل من ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل اس کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسول و پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے، ٹاپک ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 131 کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت رسول کا معیار کسوٹی بتایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو لوگوں سے کہہ دو کہ فاتبعونی، میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے نقش قدم پر چلیں، میری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، زندگی بسر کریں۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، فطری طور پر ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت رکھتا ہے۔ محبت کے درجے تو مختلف ہو سکتے ہیں مگر ایسا کوئی شخص نہیں جو کسی سے محبت نہ رکھتا ہو۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، بھائی بہن، دوست احباب، اعزاء قریب، سبھی سے محبت ہوتی ہے، اور جس قدر کسی سے واسطہ اور راہ و رسم ہو اتنی ہی اس سے محبت بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ، ایک سبب خونی اور نسلی رشتہ ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اولاد ان کا گوشت و پوست ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یعنی اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتی ہے اور ماں باپ اولاد سے محبت کرتی ہے تو اس کا سبب ہے خونی اور نسلی رشتہ، کیونکہ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے وہ ماں باپ کا گوشت و پوست ہے، اور ماں باپ کے اولاد کے لیے ماں باپ ان کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس کے لیے محبت ہوتی ہے خونی اور نسلی رشتے سے۔ اسی طرح دوسری وجہ محبوب کے احسانات ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ پر کوئی احسان کر دیا، وہ آپ کے لیے محسن ہو گیا، تو جس شخص کے ہم پر جتنے زیادہ احسانات ہوں گے ان احسانات کا جس قدر ہمیں احساس ہوگا اسی قدر ہمیں اپنے محسن سے محبت ہوگی۔ ماں باپ سے محبت کی حقیقی وجہ یہی ہے کہ ہمارا وجود انہی کا مرہون منت ہے، اور وہ طویل مدت تک مصیبتیں اٹھا کر اور قربانیاں دے کر ہمیں پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں اور بزرگوں کا معاملہ ہے، جس دوست یا بزرگ کے ہم پر احسانات ہوں گے ہم اس سے محبت کریں گے۔ یہ جو ہے وجوہات ہے۔ اور محبت کی ایک تیسری وجہ کوئی احسانات نہیں، خونی نسلی رشتہ نہیں، رفاقت ہے۔ رفاقت یعنی ایک
ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے رفاقت جو کہا گیا ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور ایک محبت جو محبت کی چوتھی وجہ ہے، انسان کے کمالات ہیں، حسن و جمال ہے، علم و عمل ہے، اخلاق و کردار ہے، اور دوسری اچھی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی متاثر ہوتا ہے اور اس کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا جرجیز کو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، ان سے کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے علم کمالات کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ہنر دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دیا ہے، علم دیا ہے، یا بہت سارے علماء ہیں لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، ان کا کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ان کا آڈیو ویڈیو سنتے رہتے ہیں، بڑی ان سے محبت ہوتی ہے، تو یہ ان کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے وجود کا وہ ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا، ہمارا خالق مالک، اس سے بڑھ کر اور کس کے احسانات ہوں گے؟ اس کے تو ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، سب سے زیادہ احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ تم اگر اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، تو اس سے بڑھ کر احسانات کسی کے نہیں ہے، اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پروردگار ہے، ہمارا رب ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کے بعد اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول، انہوں نے ہمیں راہ دکھائی، جنت کی راہ دکھائی، ہمیں صراط مستقیم بتایا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس لیے اللہ کے بعد جو ہستی ہماری محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلا شبہ ہم میں سے بہتوں کا آپ سے خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمانی، روحانی، اخلاقی اور انسانی وجود سر تا سر آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے زیادہ، اور گھر بار سے زیادہ، محل سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی ان کی محبت پر، اللہ اور رسول کی محبت پر ان کی محبت غالب ہو گئی، آ گئی، ماں باپ کی، بھائی بہن کی، دادی دادا کی اور رشتہ دار کی، محل کی، گھر کی، گاڑی کی، مال و دولت کی، تو اللہ رب العالمین فرمایا فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے احسانات ہمارے اوپر بہت ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو جانا، اپنے مالک کو پہچانا۔ محبت رسول آج کے اس پرآشوب دور میں در حقیقت یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ انسانیت کے فلاح بہبود آسمانی تعلیمات میں مضمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ اتباع رسول، اطاعت رسول کو بتایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا معیار اور کسوٹی بتایا ہے کہ اللہ کی باتوں کو مانا جائے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کیا جائے۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اور آپ کے رسول کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔
یہ نہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ آپ کے نام پر آپ کی پیدائش کے دن خوشی کے طور پر جھنڈیاں لگا لی جائے، چراغاں کیا جائے، خوشیاں منائی جائے، جلوس نکالا جائے. یہ محبت کا معیار نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو اللہ کو دھوکہ دینا ہوا. یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ پیدائش کے دن عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا، عید میلاد النبی منانا اور آپ سے محبت کا اظہار کرنا، یہ بناوٹی ہے، یہ دکھاوا ہے. ریاکاری ہے. محبت کا معیار، محبت رسول کا معیار بتایا گیا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کیا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے. آپ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے آپ رک جائیں. نمبر 2، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت کی جائے. اور آپ کی ذات سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے. نمبر 3، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر، شریعت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے. اور نمبر 4، آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کیا جائے. نمبر 5، جب بھی آپ کا تذکرہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، درود پڑھا جائے. نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر راضی ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کیا، میرے طریقے سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے بھائیو دوستو، یہ ہے محبت کا معیار. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین و شریعت کی مکمل طور پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.